عوام ہو جائیں تیار، اب روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول بم گرے گا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ مقرر کرنے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ اوگرا روزانہ عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین اور تفصیلات جاری کرے گا۔ شفافیت سے عوام کو قیمتوں میں اضافے کی وجوہات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حکومت نے عالمی منڈی میں کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کیا۔ پیٹرولیم لیوی سے متعلق فیصلے بین الاقوامی معاہدوں اور بجٹ کی ضروریات کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں ڈی ریگولیشن کی طرف پیش رفت کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تعالی نے کہا کہ اوگرا قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار باضابطہ طور پر شائع کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا فارمولہ عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معیشت چلانے کے لیے تیل کی مسلسل فراہمی یقینی بنائے۔ پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اعلان آج ہوگا۔ ڈیزل 45، پیٹرول 13 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ پیٹرول پمپوں نے سپلائی روک دی۔ متعدد پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں، شہری پریشان۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل $85 فی بیرل ہو گیا۔ WTI کی قیمت $80 فی بیرل پر ٹریڈ۔ بجلی بھی 1 روپے 20 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست۔ CP میں جون 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا میں 29 جولائی کو سماعت ہوگی۔ اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ قاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکل۔ بلاول بھٹو کا خواجہ آصف کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر میں شیر کے شکار کا بھی اعلان۔ ڈڈیال جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی نون لیگ پر برس پڑے۔ کہا کہ ایک ایسا شیر ہے جو آزاد کشمیر کے نقشے سے میرپور اور کوٹلی کے شہروں کو کھا گیا۔ ان کا ایک وزیر کہتا ہے میں میرپور والوں کو کشمیری نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، وفاقی حکومت اپنی پالیسی کا تعین کرے۔ وفاقی وزیر کا بیان حکومتی پالیسی کے خلاف ہے، تو میرا وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ ہے کہ وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کو لات مار کر وزارت سے نکالیں۔ وفاقی حکومت ہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے، اس بار یہ تاثر ختم کریں گے۔ ہر مسئلے کا سیاسی حل موجود ہے۔ پاکستان اپنا ہرمز کھلوا سکتا ہے تو درخواست ہے کشمیر کو بھی کھلوائیں۔ احتجاجی مظاہرین سے بھی دھرنا ختم کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ جب ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو غیر سیاسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ احتجاج کرنے والے اور ریاست چلانے والے عام شہریوں کی مشکلات کا خیال رکھیں۔ کشمیر کا فیصلہ کوئی اور ملک نہیں، کشمیری ہی کر سکتا ہے۔ مفاہمتی کمیشن کے قیام سے مسائل کے حل کی راہ نکل سکتی ہے۔ کمیشن کے قیام تک تمام فریق کشمیری عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے پاکستان کی کوشش جاری۔ ثالثی کی کوششوں میں چین پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ مسالتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھم کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ خطے میں حالیہ بحران نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں $44 کروڑ کے معاہدے خوش آئین ہیں۔ حالیہ سرمایہ کاری سی پیک فیز 2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ سی پیک فیز 1 کے تحت پاکستان میں $30 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ چین پاکستان کا قابل اعتماد اور مخلص ساتھی ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ خطے میں حالیہ بحران نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرائی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ مسالتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چھٹے روز بھی حملے، ریلوے اسٹیشن، پلوں اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ مزید 8 افراد شہید۔ حالیہ حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 40 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر، ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر خبیر احواز اور بو شہر میں 3 پل تباہ ہوئے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر بھی حملے کیے گئے۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بو شہر میں بحری اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا، ایک کی تلاشی لی، 3 بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا۔
اپنی چھت محفوظ چھت پروجیکٹ سانحہ کانا کے شہید بچوں سے موسوم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروجیکٹ پورٹل لانچ کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ قرض کی رقم گھر کی چھت مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ پہلے 3 ماہ گریس پیریڈ ہوگا، پھر آسان اقساط میں ادائیگی کرنا ہوگی۔ 5 لاکھ روپے کا قرض 9 سال بعد واپس دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ کہنا میں چھت گرنے کے واقعے میں بچوں کی اموات نے دل دہلا کر رکھ دیا۔ معصوم بچوں کی موت کا واقعہ آج بھی ذہن سے نہیں نکلتا۔ ماں ہی دوسری ماں کے دکھ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے۔ بچوں کو محفوظ چھت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سندھ میں 2,75,000 غریب خاندانوں میں مفت سولر ہوم سسٹم۔ ہر مستحق خاندان کو 180 واٹ سولر پینل، لیتھیم بیٹری، پنکھا اور LED لائٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ مراد علی شاہ نے کہا کہ سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ سولر ہوم سسٹم منصوبے پر 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ اب تک مختلف اضلاع میں 11,571 سولر ہوم سسٹم نصب کیے جا چکے۔ منصوبہ جون 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ صرف بجلی نہیں، غریب خاندانوں کی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف گرینڈ جرگہ۔ ٹیکسوں کے نفاذ سے متعلق تجاویز اور سفارشات پر غور۔ گورنر فیصل کریم کنڈی، سینیٹرز، منتخب عوامی نمائندے شریک۔ ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن کے قومی اور صوبائی پارلیمنٹیرینز بھی جرگے میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی تجاویز پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ٹیکسوں کے نفاذ کے معاملے پر مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد تشکیل دیا جائے گا۔ اگر وفاق نے ٹیکس نفاذ کا فیصلہ واپس نہ لیا تو اس پر شدید رد عمل دیا جائے گا۔